یہ آیا کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیا کریمہ کے اندر اور یہ سارا مضمون آگے تک یہی چل رہا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان یہودیوں کو جو یہ کہتے تھے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق کریں تو پھر تو ہمیں قبول ہے۔ ہوا یہ کہ جو چور کی سزا تھی وہ اور زنا کی سزا حدود تقریباً وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نازل فرمائی تھی۔ جو حکم ہمیں دیا ہے وہی انہیں دیا تھا۔ چور کی سزا وہاں بھی ہاتھ کاٹنا تھی، یہاں بھی ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہودیوں کو یہی حکم تھا، نصرانیوں کو یہی حکم تھا۔ اور اسی طرح کر کے شادی شدہ زنا کر لے وہاں بھی سنگسار کرنے کا حکم تھا، ہمارے ہاں بھی وہی حکم ہے۔ اگر کنوارا کر لے تو جو حکم وہاں تھا وہی حکم یہاں ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ یہودیوں کے ہاں انہوں نے رب تعالیٰ کے جو قوانین تھے ان میں ہیر پھر کر لی تھی۔ انہوں نے غریبوں کے لیے قانون اور بنائے تھے، امیروں کے لیے اور بنائے تھے۔ یعنی جب بات غریب کی آتی تو پھر تو شریعت کی کرتے کہ شریعت نے کہا ہے اس کو سنگسار کر دیا جائے، اور جب بات کسی امیر بندے کی آ جاتی، کسی ایسے بندے کی آتی جو نذرانے دیتا ہے، تو پھر بات جو ہے نا وہ اس کے لیے سزا ہلکی کر دیتے۔ کوئی امیر بندہ چوری کرتا، امیر بندہ کوئی زنا کرتا، اس کے لیے یہ ہوتا کہ اس کا منہ کالا کر دیتے اور گدھے پر بٹھا دیتے، گلیوں کے اندر چکر لگا دیتے، بس یہی سزا تھی۔ اور اگر کوئی غریب کرتا تو پھر اس کے لیے سزا اور تھی، اس کو پھر وہی سزا دیتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا اسی حکم پر پھر وہ عمل کرتے، یعنی اسے سنگسار کر دیتے اگر شادی شدہ ہوتا، اگر وہ کنوارا ہوتا تو پھر اسے وہی سزا دیتے۔ یہ یہودیوں کا عمومی مزاج بن گیا تھا، غریبوں کے لیے حکم اور امیروں کے لیے اور۔ خلاق کائنات نے انہیں ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا آفا حکم الجاہلیت یبغون، میں اب تو میرا حبیب بھی آ چکا ہے، وہی احکامات جو رب تبارک و تعالیٰ نے نصرانیوں کو دیے تھے، یہودیوں کو دیے تھے، ان کی تجدید ہو چکی ہے۔ تو فرمایا کہ اب بھی تم جاہلیت والے احکامات جاری کرو گے۔ آفا حکم الجاہلیت یبغون، یہ اب بھی جاہلیت والے احکامات چاہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا آیا مبارکہ سے، اس کلام کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہودی جاہلیت کے فیصلے چاہتے تھے، کیا غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور۔ اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، کیا آپ کے ملک پاکستان کے اندر جاہلیت والے فیصلے ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ہو رہے ہیں نا جی؟ ہیں جی، غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے۔ ہیں جی، غریب جو ہے وہ صرف نام آ جائے اس کا کہ اس نے چوری کی ہے، زندگی ساری باہر نہیں آتا۔ ہیں جی، اور امیر جو ہے وہ چوری چھوڑ پورا ملک بیچ جائے اس کا نام تک نہیں آتا۔ بتائیں، پوری کورٹ، سپریم کورٹ جو ہے ایک بندے کو ایک دن مجرم قرار دے کر ایک بندے کو گرفتار کرتی ہے، دوسرے دن وہی سپریم کورٹ اسی بندے کو پاک دامن قرار دے کر رہا کر دیتی ہے۔ میں نے کہا یہودیوں کے ہاں بھی یہی ہوتا تھا، یہودیوں کے ہاں بھی یہی ہوتا تھا۔ آفا حکم الجاہلیت یبغون، والے فیصلے چاہتے ہو؟ یہ ابھی کی بات ہے، پچھلے ہفتے کی بات آپ کو میں بیان کر رہا ہوں۔ کورٹ کے اندر ایک کوئی فلم ڈرامہ چل رہا ہے پاکستان میں، اس میں کوئی بے حیائی والے پارٹ ہیں کچھ، مطلب جتنی عوام برداشت کر چکی ہے اس سے کچھ زیادہ ہیں۔ وہ یہ ناچنا ٹاپنا تو برداشت کر چکی ہے عوام، اس پہ غیرت نہیں جاگتی، چمی چماٹیاں کرتے رہے، یہ بھی عوام کو کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ نہیں ہوتا خیر ہے۔ اچھا، اس پر مزید انہوں نے اضافہ کیا، کچھ اور انہوں نے بغیرتی کی، تو کسی بندے نے جا کے کورٹ میں کہا کہ جناب یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ انتہائی بے حیائی والا ہے، یہ ڈرامے کو بند کر دیا جائے۔ آگے سے دو جج صاحبان جو تھے، ان کا جو بینچ تھا، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ
کہ بے حیائی کیا ہے کیا نہیں، اس نے کہا یہ اقوام متحدہ کے دیے ہوئے فیصلوں کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جائے گا، یہ آپ لوگوں کی جو خواہش ہے نا وہ نہیں دیکھی جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ بھی آپ مسلمان ہو، آپ کلمہ پڑھتے ہو، آپ کہتے ہو کہ ہمارے لیے رب کا قانون آگے ہے، رب کا حکم آگے ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہاں یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے اقوام متحدہ جو ہے وہ اس بارے میں کیا فرماتی ہے۔ بتائیں، آپ سوچ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عالمی رائے عامہ جو ہے وہ کیا کہتی ہے، تو عالمی رائے عامہ کیا کہتی ہے بتائیں؟ جن کے ہاں جناب مرد اور عورتیں جناب بے لباس لگے پھرتے ہیں سارے، کسی کو حیا نہیں آتی، ان کو دیکھنا ہے تم نے، تو بتائیں بھئی آفا حکم الجاہلیت یبغون، میں تم جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہو؟ یہ جاہلیت والے فیصلے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے آپ کے ملک کے اندر؟ رب تبارک و تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبہ پانے سے پہلے، مکہ مکرمہ میں غلبہ پانے سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ وہاں پہ رب تعالیٰ کے گھر کعبے کا طواف کرتے ہوئے مرد اور عورتیں بے لباس ہو کے آتے تھے، بے لباس ہو کے طواف کیا کرتے تھے، کپڑے نہیں پہنتے تھے، رب کے گھر کی اتنی بے حرمتی کرتے تھے۔ بتائیں جی آج رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی وہ بے حرمتی ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ آج مساجد کے اندر فلموں کی شوٹنگ ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ بتائیں، تو جاہلیت والے فیصلے کون کر رہا ہے؟ جاہلیت کی طرف کون لے کے جانا چاہتا ہے؟ اسلام ان کو دھکیل رہا ہے جاہلیت کی طرف، یہ خود جا رہے ہیں۔ یہ جو کام اس وقت کے ابو جہل اور ابو لہب کیا کرتے تھے وہی کام آج یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جی، حکومت طلب کرنا، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ حکومت کا مطالبہ نہ کرے، حکومت کا مطالبہ یہ نہ کہے کہ مجھے فلاں علاقے کا افسر لگا دیں، مجھے فلاں علاقے کا حاکم لگا دیں، مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اسی طرح کر کے قاضی بننے سے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو قاضی بنایا گیا نا وہ ایسا ہے جیسے اسے الٹی چھری سے ذبح کیا گیا ہو۔ بتائیں، ایک تو ذبح کرنا ہی کرنا ہے سیدھی چھری سے، اب بتائیں الٹی چھری سے ذبح کرنا نقصان دہ ہے یہ سیدھی چھری سے؟ ایک بندے نے ذبح ہونا ہی ہونا ہے تو سیدھی چھری سے جلد ذبح ہو جائے گا، جان اس کی نکل جائے گی، اور الٹی چھری سے ذبح کیا جائے تو بتائیں وہ نہ مروں میں ہوگا نہ زندوں میں ہوگا، لٹکا ہی رہے گا، اذیت پہ اذیت برداشت کرے گا وہ بندہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کوئی بھی عہدہ قبول کرنے سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک بندہ آیا حضور کے پاس، کہنے لگا حضور مجھے فلاں علاقے کا حاکم بنا دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہم سے مانگتا ہے نا ہم اسے نہیں دیتے، جو مانگتا ہے ہم اسے نہیں دیتے، ہم اسے نہیں دیتے، کسی طرح کا اسے عہدہ نہیں دیتے ہم۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب بتائیں جی، صرف ایک بندہ جو ہے اسے اجازت ہے عہدہ طلب کرنے کی، جسے پتہ ہو کہ سارے ٹھگ ہیں، جسے پتہ ہو کہ سارے نااہل ہیں، ایسے ہی قابل ہو چکے ہیں، اور وہ بندہ چاہتا ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی حکومت قائم ہو، رب تعالیٰ کا دین جو ہے نا نافذ ہو جائے، رب تعالیٰ کا نظام غالب آ جائے، ایسے بندے کو اجازت ہے تو وہ اپنے آپ کو پیش کرے، جی مجھے بنا دیں آپ، میں آنا چاہتا ہوں۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دو بندے کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں جی ایک حاکم بن چکا ہو، دوسرا بندہ اس کے مقابلے میں آ جائے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگوں میں فساد پیدا کر دے۔ آپ بتائیں جی پوری امت کے اندر، آپ باقی کو چھوڑیں، صرف پاکستان کو دیکھیں یہاں کے حالات کیا بنا دیے انہوں نے۔ اقتدار کی بھوک ان کو لے ڈوبی ہے، ان کے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہے، بغیرت تک ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک عورت جو ہے وہ ذلیل یہ اعلان کر رہی تھی، کل ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی، بوڑھی کھوسڑ تھی عورت، وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سارے صحابہ ہیں۔ بتائیں تو صحابی کس کے ہوتے ہیں؟ وہ تو رب تعالیٰ کے نبی کے ہوتے ہیں، اور اس نے نعوذ باللہ عمران خان کو نبی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے مجھ پر کوئی فتویٰ لگانا چاہے لگا دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ عمران خان کے ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں مارے گئے ہیں وہ سارے صحابہ ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اندازہ لگائیں یار یہ کون سی ایسی جاہلیت ہے جو ان کے سر پر سوار ہو چکی ہے۔ وہ یعنی حکومت اب یہ کہہ رہا تھا، پہلے کہہ رہا تھا مجھے جب اقتدار سے نکالو تو میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا، اب بتائیں وہ خطرناک ہوا یا نہیں ہوا؟
ہیں جی ملکی تنصیبات جو سرکاری تنصیبات ان کو گرا دیا انہوں نے. اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عصبیت جو ہے عصبیت جس بندے میں ہو تعصب یہ ہوتا ہے یہ میرا اپنا ہے غلط بھی کرے تو ٹھیک ہے. یہ سنیں جی ذرا حدیث پاک حضور کی. آواز آ رہی ہے میری سب کو؟ کئی بیچارے جو ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے منہ مرجھا رہے ہیں. مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, مرجھاتے رہیں. مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, بس میں نے کلمہ حق کہنا ہی کہنا ہے. یہ ہمارا معاہدہ ہے کریمہ علیہ السلام کے ساتھ. یا رسول اللہ جب تک زندہ رہیں گے آپ کا دین ویسے بیان کریں گے جیسے آپ نے ابو جہل کے سامنے ٹھوک کے بیان کیا تھا. ہاں کوئی پرواہ نہیں ہمیں کسی کی. میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں تعصب کیا ہے. سنیں جی ذرا تعصب کیا ہے. تعصب یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ غلط بھی کرے تو ٹھیک ہے, یہ چور بھی ہو تو ٹھیک ہے, یہ ناحق بھی ہو تو ٹھیک ہے, یہ باطل میں بھی ہو تو ٹھیک ہے. آج بتائیں پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں ساری جماعتیں مثال کے طور پر جس جماعت کی حکومت ہو اس جماعت میں جتنی مرضی مہنگائی ہوتی رہے اس کے ورکروں کو تو مہنگائی نہیں لگتی, لگتی ہے مہنگائی. وہ جماعت جتنا مرضی ظلم کرتی رہے اس کے ورکروں کو ظلم لگتا ہے, ان کو حق لگتا ہے, وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اب یہی دھرنے دینا انہی کی جب حکومت تھی تو یہ سب سے بڑا گناہ تھا. جیسے ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے اب وہی جہاد بن گیا ہے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے بھائی. بیڑا غرق نہیں ہوا تمہارا, دماغ خراب نہیں ہوا تمہارا. اور کسی لیڈر کے پیچھے اتنا بھی نہ چلو کہ بندہ اندھا ہو جائے, اسے رب تبارک و تعالیٰ کا دین ہی نظر نہ آئے. یہ تعصب ہے. میرے کریمہ کے سامنے ارشاد فرمایا جس بندے نے تعصب کی دعوت دی میں لیسا منا, اس بندے کا حضور فرماتے میں کہہ رہا ہوں لیسا منا, اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ چاہے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا رہے چاہے اپنے آپ کو جو مرضی کہتا رہے. بتائیں بھائی یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں. آج کتنے سارے لوگ ہیں جی ان کی جماعت اپنی ہو, ان کا ظلم نہیں ہے, وہ جہاد ہے. ان کی بدماشی نہیں ہے, وہ جناب کلمہ حق ہے, وہ طاقت کا اظہار ہے جی. ان کی حکومت کے اندر کسی اور کے خلاف فیصلے ہوں تو وہ جناب عین قانون کا نفاذ ہے جی. جب ان کی حکومت ختم ہو جائے ان کے خلاف فیصلے ہوں تو وہ پھر ظلم بن جاتے ہیں, وہ پھر بدماشی بن جاتی ہے, وہ پھر ہائی کورٹ بھی ذلیل ہے تو پھر سپریم کورٹ بھی ذلیل ہے. کیا طریقہ ہے تمہارا بھائی؟ میں قسم خدا کی خدا تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمایا ہے. جس کی مرضی حکومت آتی رہے ان کے برکروں کا منہ کالا ہوتا ہے کم از کم. کیوں کہ ایک چیز 50 روپے کلو تھی اس کی حکومت آتے ہی 60 روپے ہو گئی تو لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں, گلی محلوں میں ذلیل کرتے ہیں, منہ کالا ہوتا ہے ان کا. ہوتا نہیں ہوتا. شکر ہے خدا تبارک و تعالیٰ کا ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, ہمارا تعلق صرف رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ ہے. ہمارا منہ کالا نہیں ہوتا کم از کم. یہ ہمیں کہیں میں گلی میں جاتے ہوئے ہمیں کوئی تان نہیں دیتا ہاں جی آپ کی جماعت نے یہ کر دیا ہے. میں نے کہا ہماری جماعت وہ ہے رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اولئک حزب اللہ, یہ رب کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون, رب تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے, آئے گی غالب انشاءاللہ عز و جل. رب کا دین غالب آنے والا ہے. یہ جتنی بھی بدماشیں ہیں ان کی ساری میں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ دجالی لوگ ہیں, دجال کے پیروکار ہیں. دجال اب دیکھیں نا ذرا, ایک بندہ بعض اوقات سوچتا ہے یار دجال جب آئے گا تو یہ لوگ دجال کے ساتھ کیسے کھڑے ہو جائیں گے, دجال کو خدا کیسے مان لیں گے, دجال کو نبی کیسے مان لیں گے. میں نے کہا جو عمران کو نبی مان چکا ہے وہ دجال کو مانتے ہوئے اسے کیڑے پڑیں گے. بتائیں بھائی. اور ان کی جماعت کے لوگ نعوذ باللہ من ذالک لڑکے جو ذلیل لگے پھرتے ہیں وہ منہ پہ کہتے ہیں. ایک لڑکا کہتا ہے کاش کہ عمران خان میرا ابا ہوتا. میں نے کہا کاش لانے والی کون سی بات ہے, سیدھا کو ابا ہی ہے تمہارا ہے. یہ کیا طریقہ ہوا تمہارا جی. نعوذ باللہ من ذالک. ان کی جماعتوں میں آپ ان کے لشکروں میں جا کے دیکھ لیں جہاں یہ جمع تھے وہاں پہ نعوذ باللہ عورتیں بے لباس ہو کے گھومتی رہی. بتائیں عورتیں بے لباس ہو گھومتی رہی, انہوں نے اپنی چھاتیاں کھول دی. بتائیں کیا بغیرتی اور بے حیائی اور فحاشی ہے یار. اندر سے جو گند نکل کے باہر جنسی آلودگی نکل کے باہر آ رہی ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. لوگ پھر بھی اندھے ہیں, وہ پھر بھی عاشق رسول ہے, امیر المومنین بنا ہوا ہے. ان کے ماننے والے باقی جو ساری باتیں بعد میں ہے نا, وہ جو اسے نبی مان چکے ہیں اور کیا کہیں گے بتائیں بھلا اس کے لیے.
وہ ایک بچے نے تقریر کی ہے ان کے جلسے میں کھڑے ہو کے، اتنا بھی بندہ اندھا نہ ہو، ایک بچے نے تقریر کی ہے، اس نے کہا کہ دنیا میں سے دو عظیم ماں باپ ہیں جنہوں نے رسول علیہ السلام کو جنا، ایک وہ ماں باپ اور ایک عمران خان کے ماں باپ۔ بتائیں بھائی، یا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اندھا ہوتا ہے بندہ؟ اب بھی کوئی بندہ ان کے پیچھے کھڑا ہو تو اس میں افسوس ہے میں، اور وہ اندھا بن کے بیٹھا ڈیول کے منہ والا باندر منہ، وہ بیٹھا چپ کر کے، ابن الخنزیر بیٹھا چپ کر کے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور لعنت ہے ان مولویوں کے بوتھے پر جو ایسی حالت میں بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملا پیر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ لڑکا بکواس کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے والدین کے بعد کوئی عظیم والدین آئے ہیں تو اس کے ماں باپ ہیں۔ بتائیں بھائی، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ بریلوی حلوے کھانے والے جو ہیں جو 11ویں کے حلوے کھا کھا کے مرتے نہیں ہیں، وہ جو بار بار کہتے ہیں جناب ہم غوث پاک کے، اور انہیں یہ نہیں پتا چلا جناب یہ غوث پاک کی گستاخی ہو رہی ہے۔ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ پیر مولوی حرام خور، ان کی بات کر رہا ہوں، انہیں دکھائی نہیں دیا؟ وہ کہاں ابو بکر اور عمر کے والدین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، آقا انسان میں کہ جو جنتی خاتون کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ میری عائشہ کی ماں کو دیکھ لے۔ بتائیں بھائی، عمران خان کے ماں باپ کے بارے میں کس نے کہا ہے جی؟ بتائیں نا ذرا۔ اور پوری زندگی جس خاتون نے کسی غیر بندے کی آواز نہیں سنی، پوری زندگی جس خاتون نے غیر بندے کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے۔ بتا اس کی ماں ایسی تھی؟ وہ تو ذلیل کہاں نسبت دے رہے ہوئے؟ میں بتاتا ہوں، میں اس بندے کو ملا ہوں، میں نے اس بندے کے ہاتھ چومے جس نے آقا علیہ السلام کے والد ماجد کو دفن کیا تھا دوسری جگہ دفن کیا۔ اس بندے نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا آقا علیہ السلام کے والد ماجد کو جب ان کو قبر سے باہر نکالا گیا تو کہتے میں نے اپنی انگلی رکھی یہاں پہ، تو کہتے ہیں آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے جسم میں خون رما دما تھا، داڑھی ان کی کالی تھی۔ میں نے کہا چل ذرا پھر نیازی جو ہے نا تمہارا جسے تم نے ابا مان رکھا ہے اس کی قبر بھی کھول دکھا ہمیں، اس کے ابے کا کیا حال ہے؟ عجیب بات دماغ لوگ ہیں یار، کچھ تو خدا کا خوف کرو، مرنا بھی ہے تم نے اور قبر میں بھی جانا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا سامنا بھی کرنا ہے تم نے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے ہیں جی فلمیں بنانے ڈرامے بنانے میں جو مرضی ہو آزادی اظہار رائے ہے۔ میں نے کہا سارا آزادی اظہار رائے ہے تو تم پر تنقید کیوں حرام ہے؟ پھر تم پر تنقید کرنا کیوں گناہ ہے؟ پھر جب زرداری کی حکومت ہی زرداری کے خلاف ایک مزاحیہ میسج کرنے والے کو 6 مہینے قید دی، کیوں؟ تم کو مقدسات ہو، تم معظمات دینی ہو، ایک رب تعالیٰ کا دین تمہیں لوارث لگا ہے، جو مرضی آئے چڑھتا جائے، جو مرضی آئے بولتا جائے، حیا تک نہ آئے کسی کو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، میں کہ یہ لوگ جاہلیت والے فیصلے چاہتے ہیں، جو کوئی جاہلیت میں ہوتا تھا وہی یہ چاہتے ہیں، وہی فیصلے یہ کروانا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے تجھے یہ حکم ہے میرا، کوئی تیرے ساتھ کھڑا ہو نہ ہو، فیصلہ تمہیں وہی کرنا ہے جو میرے دین کا فیصلہ ہے، بس میرے دین کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کے بندو، میں آخری عرض کروں، خدا کے بندو اب انتہا ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی، اب پیچھے کوئی بات نہیں بچی کہ مزید دیکھنے والی مزید دیکھ لیں، اب چھوڑ دیں ان کا پیچھا، اپنے مرنے کی تیاری کریں۔ نہ جناب آپ اپنے والدین کے لیے عذاب کا سبب بنیں، یہ نہ ہو کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ کے والدین کے بھی عذاب میں اضافہ ہو، وہ بھی چارے تکلیف میں ہوں۔ یہ ابھی کی بات ہے، ایک لڑکا تھا وہ ٹک ٹاکر تھا، ویڈیو آپ کو پتا ہے ٹک ٹاکر میں کیا ہوتا ہے، ویڈیو بنا بنا کے چڑھاتا تھا، وہ مر گیا۔ اس نے اپنے دوست کو خواب میں بتایا، اس نے کہا کہ میری ویڈیو کے ویو جو ہے نا جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے مجھے جہنم کے عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے میرا عذاب بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے پھر کیا کیا، اس نے پھر پیسے لگائے بہت سارے، یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، ابھی نیا بالکل واقعہ ہے۔ اس نے پھر پیسے لگا کے اس کے اکاؤنٹ بند کروائے دی،
اکاؤنٹ بند کروایا اس کے. بند کروانے کے بعد پھر اس نے خواب میں دیکھا, اس نے کہا اب یہ ہوا ہے کہ جو عذاب بڑھ رہا تھا وہ رک گیا ہے, کم از کم وہ عذاب رک گیا جو بڑھ رہا تھا. جتنے ویو بڑھتے تھے عذاب میرا زیادہ ہوتا جاتا تھا. بتائیں یار, جیسے جیسے ان کا ظلم بڑھے گا نا ویسے ویسے عذاب بڑھے گا. یہ نیک اولاد بندہ چھوڑ جائے نا تو والدین کے پاس ثواب پہنچتا رہتا ہے. اگر والدین پیچھے یوتھیا چھوڑ جائیں یا نونیاں چھوڑ جائیں یا پھر کسی ایسی جماعت کا ورکر چھوڑ جائیں جو یہ نہ کہے کہ میں رب کی جماعت کا بندہ ہوں, میں تو ان کا بندہ ہوں, تو پھر وہ والدین بیچارے قبر میں شرمندہ ہوتے ہیں. قبر میں ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس لیے میرا کام ہے بتا دینا آپ کو, آگے آپ کا کام ہے کہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ نے کون سا راہ دیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.